فرسٹ ایئر میں تھے ڈاکٹر عظیم الدین، انہوں نے اور میں نے مل کے نا اکاڑا میں اس کی جمعیت طلبہ حدیث کی بنیاد رکھی۔ اچھا 1977 میں جو تحریک نظام مصطفیٰ جو ایک بنی تھی، اس میں آپ اسی میں قید بھی رہے، تو یہ بعد میں تحریک کامیاب ہوئی تھی کہ وہ کئی پہلے بھی تحریکیں اٹھتی رہی انہی کی طرح، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ وہ جو دور تھا نا ہمارا جمعیت طلبہ حدیث کا، اس میں جو ہمارا گروپ تھا نا، اس میں کافی سارے افراد ایسے تھے کہ ایک ایک بندہ ہی بڑی بڑی جماعت تھا۔ ڈاکٹر صاحب اگر موازنہ کریں اس دور کی تحریکوں کا، اب تو تحریکیں خیر نہیں رہی، یا تنظیموں کا آپ کہہ لیں، اس دور کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو کیا فرق دیکھنے کو ملتا ہے؟ تنظیمی زندگی اختیار کرنے کے باوجود انسان کو اپنا روزگار، اپنا کاروبار، اپنے حالات واقعات اس پہ نظر خود رکھنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نصاب ہے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی عصری اداروں میں جو لارڈ مکالے نے جو نصاب بنا دیا تھا وہ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، دوسری طرف اگر آپ مدارس کے نصاب کو دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ پرانا ہے، جسے کسی حد تک سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اسباق ایسے ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ آپ کا ذاتی کیا نظریہ اس حوالے سے کہ اس میں بھی کوئی جدت آنی چاہیے، یا اس میں کوئی رد و بدل ہونی چاہیے، یا کئی چیزیں نئی ایڈ ہونی چاہیے، کچھ پرانی نکالنی چاہیے؟ عصری اداروں کے نصاب کو بھی بدلنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ان اداروں کے جو نصاب میں اسلام داخل ہونا چاہیے، پاکستانیت اس میں داخل ہونی چاہیے، اس میں انسانیت شامل ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوگی تو وہ کس طرح انسان پیدا کر سکیں گے؟